اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، میرا نام ہے الیدر اینڈ یو آر واچنگ دا اسٹڈی اسکلز یوٹیوب چینل۔ بچوں، ہم نے اسلامیات کی کلاس 11 کی کتاب شروع کی ہوئی ہے، فیڈرل بورڈ، جو کہ نئی کتاب آئی تھی۔ اس کے ہم نے 3 چیپٹر کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ اس کی تمام ویڈیوز آپ کو پلے لسٹ میں مل جائیں گی۔ آپ وہاں پر وزٹ کر کے، اگر کسی بچے کو کوئی لیکچر رہ گیا ہے تو وہاں پہ وزٹ کر کے وہ کمپلیٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لڑکوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ حج کا ٹاپک جو ہے وہ چھوٹ گیا ہے، تو وہ بھی آپ کی ڈیمانڈ پر میں نے حج والا ٹاپک بھی جو ہے وہ بھی میں نے اپلوڈ کر دیا ہے، تو آپ میری پلے لسٹ کو وزٹ کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج بچوں ہم نے چیپٹر نمبر 4 باب چہارم اخلاق و آداب یہ شروع کرنا ہے، اور اس کا پہلا ٹاپک جو ہے اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت۔ یہ بچوں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ والا ٹاپک، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا لیسن ہے آپ کا، تو چلیں بغیر وقت ضائع کیے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس کے جو ہے آج مشقی سوالات، اس میں درست جواب کا انتخاب کریں، ایم سی کیوز، شارٹ کویسچن آنسرز اور لانگ کویسچن آنسرز۔ یہ تینوں جو ہے آج ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ایکسٹرا شارٹ کویسچن آنسر یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو ایکسٹرا پرووائڈ کر دی جائیں گی ایٹ دا اینڈ آف دا بک۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایکسٹرا جو کویسچنز ہیں ایس ایل او بیسڈ وہ آپ کو علیحدہ پرووائڈ کر دی جائیں گے۔ اس کے علاوہ بچوں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں نے اسلامیات ہے ایک، تو دوسرا یہ کہ جب لانگ کویسچن آپ پورا کر لیتے ہیں ایک، تو آپ پوری بک کو کور کر لیتی ہیں، پورے چیپٹر کو آپ نے کور کر لیا ہوتا ہے، تو اس میں مزید ایس ایل او بنا کے، اور جس طرح ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو میں ایسے سوال پرووائڈ کر سکتا ہوں کہ بورڈ میں کیسے پوچھے جا سکتے ہیں سوال، تو وہ آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے انشاءاللہ اینڈ آف دا بک۔ اور چیپٹر آپ کو فل کور ہو رہا ہے، اگر آپ ایکسرسائز ساری کر لیتے ہیں، لانگ شارٹ ہر چیز، تو چیپٹر آپ کا فل کور ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو سب سے پہلے جو ہے ہم پہلا الف سوال جو ہے درست جواب کا انتخاب کریں، یہ کرنے جا رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق دین نام ہے خیر خواہی کا، خیر چاہنا، دوسرے کے لیے خیر چاہنا، خیر خواہی کہتے ہیں دوسرے کے لیے خیر چاہنا، ٹھیک ہے؟ خیر خواہی کے مستحق ہیں تمام مخلوقات، مخلوقات سے مراد جانور بھی، انسان، مسلمان بھی، انسان بھی، ٹھیک ہے؟ مسلمان ہو، یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کا خیر خواہی کریں، آپ کو غیر مسلموں کے ساتھ بھی خیر خواہی اور دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کا رویہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، نہ صرف ان کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی، اونٹ کے ساتھ، اس کے علاوہ مختلف جو آپ کے پاس جانور آپ پالتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو خیر خواہی کا، ہاں جی، خیر خواہی کا جو ہے مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ان پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ خیر چاہنا ایک دوسرے کے لیے۔ اس کے بعد تیسرا جو ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کا درجہ دیا اخلاق، خیر خواہی کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، یا اچھے اعمال کی وجہ سے، ان تینوں کی وجہ سے نہیں بلکہ خیر خواہی کی وجہ سے آپ کو اعلیٰ امت کا جو ہے درجہ دیا گیا ہے کہ آپ خیر خواہی کرتی ہیں۔ باقی امتوں میں یہ چیزیں ہیں، اخلاق کی وجہ سے عبادات وہ بھی کرتے ہیں، اچھے اعمال وہ بھی کرتے ہیں، لیکن خیر خواہی وہ واحد چیز ہے جو مسلمانوں کو باقی امتوں سے ممتاز کرتی ہے۔ بورڈ میں یوں بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو مسلمان امت کو دوسری امتوں سے ممتاز کرتی ہے، تو اس ٹائم آپ لوگوں کو ذہن میں آنا چاہیے خیر خواہی، کہ خیر چاہنا، دوسرے پہ ظلم نہ کرنا۔ اجتماعی خیر خواہی سے جذبہ پیدا ہوتا ہے بھائی چارے کا، جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے، بھائی چارہ آپ میں قائم ہو جائے گا۔ معاشرے میں لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں آپس کے حقوق کا خیال رکھنے سے، محنت سے، طاقت کے زور پر یا غرباء کی امداد سے، تو آپس کے حقوق کا خیال رکھ کے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، اس کی تطہیر نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بچوں ہمارے پاس یہی 5 ایم سی کیوز تھے، اس کے بعد ہم مختصر جواب دیں، درجہ سوالات سے مختصر جواب دیں، جو بے سوال ہے اس کی جانب بڑھے ہیں۔ اس کا پہلا ٹاپک ہے جی، پہلا سوال اس نے پوچھا ہوا ہے کہ اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ بچوں سب سے اوپر سب سے پہلا پیج کھول لیں۔
یہ دیکھیں اس کا یہاں پہ مفہوم لکھا ہوا ہے، اجتماعی خیر خواہی سے مراد کے معاشرے کے تمام افراد کی بھلائی اور بہتری کی خواہش کرنا اور اس کے اصول کے لیے اقدامات کرنا، جبکہ احترام انسانیت سے مراد یہ ہے کہ کسی تفریق کے بغیر ہر شخص کی جان، مال اور عزت کی حرمت کا خیال رکھا جائے۔ ابھی تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اس میں کچھ ہیں آپ کچھ نہ سمجھ آئے ہو۔ اجتماعی خیر خواہی سے مراد یہ ہے کہ معاشرے کے تمام افراد کی بھلائی اور بہتری کی خواہش کرنا، مطلب دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، ٹھیک ہے، دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، ان کے ظلم نہ کرنا، ان کے ساتھ کسی مطلب آپ اچھی طرح سے پیش آئیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے جو ہمارے گلی محلے کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ گلیوں میں جو ہے نا لوگوں کا بڑا رولا بن جاتا ہے کہ یہ آپ نے موٹر سائیکل گلی کی رانگ سائڈ پہ کھڑا کیا ہوا ہے، میری گاڑی نہیں گزر پا رہی یہاں سے، تو وہاں پہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو ختم کرنا چاہیے، یار خیر اگر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ موٹر سائیکل سائڈ پہ کر دیں تو آپ سائڈ پہ کر دیں، اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ تو ایک دوسرے سے اچھائی جب آپ کریں گے تو تب آپ خیر خواہی کا جذبہ جو ہے یہ ہوتا ہے، آپ ایک دوسرے سے اچھائی کے ساتھ پیش ہیں، اپنے پڑوسیوں کا حقوق کا خیال رکھیں، اپنے والدین کے حقوق کا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ احترام انسانیت سے مراد یہ ہے کہ تفریق کے بغیر ہر شخص کی جان، مال اور عزت کی حرمت کا خیال رکھنا، کہ یہ نہیں کہ وہ عیسائی ہے تو جب بھی مرضی دل چاہا اس کے گھر گھس گیا، ٹھیک ہے، ایسے نہیں۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس دیا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب بھی کسی گھر داخل ہو پہلے اس کے دروازے پہ دستک دو، پھر وہ باہر آئے آپ اس سے ملیں، آپ کو اندر آنے کی دعوت دے، تب اندر جاؤ۔ یہ نہیں کہ وہ منہ اٹھا کے بھائی عیسائی ہے یار اندر جاؤ لو، نہیں، آپ لوگوں نے اپنا اخلاق ظاہر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے کی جان، مال اور عزت کی بھی حفاظت کی جائے۔ جہاں عزت کی میں نے آپ حفاظت بتا دی، اس کے بعد جان اور مال، اس کی بھی حفاظت جو ہے آپ پر لازم ہے۔ اگر اس کی مثال ادھر پہ اگر کسی کی بکری ہے، اگر کسی عیسائی کی بکری ہے تو آپ اس کو کہیں چلو یار یہ تو عیسائی کی ہے، خیر مرنے دو، کہیں اگر وہ پھنس گئی ہے بیچاری، آپ نے جو ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے مرنے دو یار، دفع کرو، عیسائی کی ہے یہ، تو ٹھیک ہے، ان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کریں، اس سے پھر معاشرہ جو ہے آپ کا صحیح طرح سے اصلی انسانی معاشرہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پہلے شارٹ کا آنسر ہے، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو خیر خواہی صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ، تمام مخلوقات کے ساتھ کی جاتی ہے، میں نے اب اوپر ایک MCQ میں بتایا تھا۔ اس کے بعد یہ جو دوسرا سوال ہے اس کا آنسر بچوں یہاں پہ موجود نہیں ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ ورڈ شیٹ پر میں دکھاتا ہوں، یہ صرف یہی والا ہے جس کا آنسر موجود نہیں ہے، باقی تمام میں نے بک سے ہی کوشش کی ہے کہ جو بک کے اندر سے ہی آپ کو نشان لگوا دوں تاکہ پھر لکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ احترام انسانیت سے متعلق ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ احترام انسانیت سے متعلق ایک آیت مبارکہ، آیتیں بہت ساری دی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی ایک آیت آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت بہترین آیت لکھی ہوئی ہے، اس کا بہت بہترین ترجمہ بھی ہے کہ مسلمانوں تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایک اور وجہ سے بھی آپ بہترین امت ہیں کہ آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، تو برائی سے آپ تب روکیں گے یا نیکی کا حکم آپ تب دیں گے جب آپ اس پر عمل کرتے ہوں، سمجھ آئی؟ جب آپ خود نیکی نہیں کرتے، آپ خود نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، تو آپ دوسروں کو کیا کہیں گے؟ بھئی یار تو نماز پڑھی کر، وہ کہے گا تو پڑھتا کوئی نہیں، میں کیوں پڑھوں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف پیغام نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بھی دکھایا ہے، اس لیے ہم ان کی عملی حدیث بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اعمال سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا کہ کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے روزے رکھنے ہیں، کیسے نفلی عبادات کرنی ہے۔ تو جب آپ خود کسی چیز پر عمل کریں گے تو دوسرے کو حکم دیں گے تو دوسرا بھی عمل کرنے آپ کو دیکھ کر عمل کرنا شروع کر دے گا۔ دوسرا بتایا کہ آپ برائی سے روکتے ہیں، جب آپ خود نیکی کا کام کریں گے تیری بات ہے، پھر اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو آپ اس کو روکنے میں بھی مدد کریں گے۔ اور آپ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بے شک ہر مسلمان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ ہمارے پاس تیسرے شارٹ کا آنسر ہے، لگا لیں۔ اس کے بعد ہم چوتھے شارٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ مواخات مدینہ سے مدنی معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ مواخات مدینہ یہ بچوں بہت ہی بھائی چارے کا بہت بڑا
یعنی ایک ثبوت ہے. یہاں سے بچوں آپ نے شروع کرنا ہے. یہ ریڈنگ کے بالکل سینٹر میں لکھا ہوا ہے مواخات مدینہ کا رشتہ اجتماعی خیرخواہی اور احترام انسانیت کے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی چارے کے ذریعے ایک معاشرے تشکیل دیا جس کی بنیاد میں اخلاق و محبت، اثار و ہمدردی اور مساوات کا خمیر شامل تھا. اس سالے معاشرے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی وہ جماعت تیار ہوئی جو رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے اعلیٰ ترین اخلاقی نمونہ چھوڑ گئی. مہاجرین اور انصار کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تھا مواخات مدینہ کروایا. مدینہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں انصار، انصاری، ٹھیک ہے. اور مہاجرین وہ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کرام جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے ان کو کہتے ہیں مہاجرین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان کیا کروایا؟ معاہدہ کروایا، جس کو میقات مدینہ کہتے ہیں، مواخات مدینہ کہتے ہیں. اس سے دوسرے مسلمان جو تھے، جو انصار تھے، انہوں نے اثار کا بہت بڑا نمونہ پیش کیا کہ انہوں نے اپنے، اگر کسی کے 2 باغ تھے تو ایک باغ اس نے اپنے بھائی کو دے دیا. کون تھا بھائی؟ جو ہجرت کر کے آیا تھا مکہ سے، جو مہاجر تھا، اس کو دے دیا کہ یہ باغ تیرا ہوا اسے. یا اگر کسی کے پاس کھجوروں کے درخت 100 تھے، اس نے کہا چلو یہ 50 تو لے لے، 50 میرے. مطلب اثار کا انہوں نے نمونہ پیش کیا اور خیرخواہی ایک دوسرے کے لیے چاہی. تو امید ہے آپ نے آنسر لگا لیا ہوگا. وہ خاتم مدینہ کا سب کو پتہ ہے، میں نے تھوڑا سا مزید ایلیبوریٹ بھی کر دیا اس کو. چوتھے کا تھا یہ. اس کے بعد ہمارے پاس 5واں سوال ہے بچوں. معاشرے میں جرائم کی روک تھام میں اجتماعی خیرخواہی اور احترام انسانیت کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، برائی کو بھی ہم ختم کرنے کے لیے اجتماعی خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ گلی کا مسئلے بن جاتے ہیں بعض دفعہ کہ جی آپ موٹر سائیکل سائڈ پہ، آپ نے موٹر سائیکل باہر، آپ آئے ہیں، آپ نے موٹر سائیکل باہر کھڑا کر دیا، آپ اندر گھر بیٹھے. اب کوئی گاڑی لے کے آیا، وہ دے رہی ہوتے، گلی چھوٹی ہے، وہ کہے گا یار موٹر سائیکل تھوڑا سائڈ پہ کرو تاکہ میں گاڑی گزار سکوں. تو وہاں پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو آپ لوگ جب خیر خواہی ایک دوسرے کے لیے چاہیں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے، تو معاشرہ آپ کا اچھا ہوگا. اس کے علاوہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے ساتھ اور دوسرے جو انسان ہیں، مثال کے طور پہ نان مسلمس جو کہ کرسچینز ہو گئے، عیسائی ہو گئے، کرسچینز ہو گئے، یہودی ہو گئے، نصرانی ہیں، اس کے علاوہ سکھ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں کراچی میں. تو آپ لوگوں نے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے تاکہ وہ آپ کا عمل دیکھ کر، کیونکہ صحابہ کرام کا لوگ جو تھے نا، عمل دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے. تو جب آپ اپنا عمل اچھا رکھیں گے، آپ ان کے ساتھ سلوک اچھا رکھیں گے، ظاہری بات ہے پھر وہ آپ کے دین کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. اور اگر کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ اجر ملے گا. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو دعوتیں دیتے پھر ہو، نہیں. آپ نے اپنے اعمال کے ذریعے، آپ کی اعمال ہی سب سے بڑی دعوت ہے. وہ کہتے ہیں نا تبلیغ دین کے لیے جاؤ. تبلیغ دین کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ گھر بیٹھے آپ تبلیغ کر سکتے ہیں. ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے سے نہ صرف معاشرے میں لڑائی جھگڑا کم ہوتے ہیں بلکہ جرائم کی روک تھام بھی مدد ملتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے کام آنے سے، اپنے گلی محلے کی صفائی کا خیال رکھنے سے اور آس پاس رہنے والے نادار لوگوں کی مدد کرنے سے نہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے بلکہ آپس میں محبت اور احساس کا رشتہ استوار ہوتا ہے. یہاں تک آپ کر لیں. بہت آسان ورڈنگ ہے کہ اپنی گلی محلے کی صفائی کا خیال رکھنے سے آپ صفائی بھی رکھیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ نہ ہوگا نا کہ آپ مشین لگائیے یا فرش آپ دھو رہے ہیں. مثال گھروں میں زیادہ تر لوگ فرش دھوتے ہیں پانی سے، تو وہ سارا پانی گلی پہ چھوڑ دیتے. وہ سارا پانی گلی میں چلا جاتا ہے، وہ گلی جو ہے نا پانی سے بھر جاتی ہے، بچے کھیل رہے ہیں، وہ ظاہری بات ہے پھر لڑائی کا ایک پیش خیمہ ہوتی ہے. تو آپ ذرا اس حوالے سے خیال رکھیں صفائی کا. اس کے علاوہ جرائم کی روک تھام میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے. لڑائی جھگڑے کم ہو جاتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اس کے بعد آپس محبت اور احساس کا رشتہ استوار ہوتا ہے. جب آپ دوسرے سے محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، احساس کے ساتھ پیش کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ، ٹھیک ہے، تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ بھی محبت اور احساس کا رشتہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ قائم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور دیکھیں تبلیغ یہ بھی ایک تبلیغ ہے. اگر آپ اچھا طریقے سے پیش آئیں گے دوسرے مائنورٹیز کے ساتھ، وہ بھی امن کے ساتھ رہیں گی ملک میں، تو اس کا آپ کا بھی فائدہ ہے. دوسرا یہ کہ اگر وہ آپ کے دین کی طرف اٹریکٹ بھی ہوں گے. ان کا کتنا اچھا دین ہے کہ ان کا دین انہیں حکم دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ اچھائی کرو، تو پھر وہ ظاہری بات ہے پھر ہمارے گروہ در گروہ ہمارے ساتھ شامل ہونا شروع ہو جائیں گی. انڈرسٹینڈ؟ اوکے.
سو آئی ہوپ یو کین انڈرسٹینڈ. اس کے بعد ہمارے پاس 5 شارٹ تھے وہ ختم ہو گئے. اس کے بعد لانگ کی طرف جاتے ہیں. لانگ آج اس دفعہ میں نے سارے کوشش کی کہ بک سے ہی لگاؤں. تو سب سے پہلا لانگ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اجتماعی خیرخواہی اور احترام انسانیت پر دلائل دیں. کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے, حدیث اس بارے میں کیا کہتی ہے, حدیث کے کیا احکامات ہیں, حدیث میں کیا احکامات اور قرآن میں کیا احکامات ہیں, اور خیر خواہی اور احترام انسانیت. سب سے پہلے آپ شروع میں بچے چلے جائیں, شروع میں بچے چلے جائیں اور شروع میں آپ کے پاس جو ہے تمام آنسر لکھا ہوا ہے. بچوں یہاں سے جدھر سے آپ نے پہلا شارٹ شروع کیا تھا نا, یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے پہلا لانگ. حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے یہ والی حدیث لکھنی ہے, یہ باکس میں آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے. مسلمان ہوا ہے جس کی زبان والا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ٹھیک ہے, یہاں سے بچوں آپ نے پہلا لانگ شروع کرنا ہے اور تقریباً آپ نے جو ہے نا یہاں تک, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تک فساد ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی امت پر اس بات مبنی ہو وہ ساری خیرخواہی اور نفس رساں اور ہدایت کی طرف انسانوں کو رہنمائی کرے. میں نے آپ کو یہ والی حدیث پہلے بھی سمجھائی ہے, یہ والی جو آیت ہے یہ میں نے آپ کو پہلے آل عمران کی 110 نمبر آیت ہے, یہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھائی ہے. ٹھیک ہے, جب مطلب ہم نیکی کو حکم دیں برائی سے روکتے ہیں. یہاں تک بچوں ہم نے پہلا لانگ جو ہے وہ لگا لینا ہے. امید ہے آپ نے لگا لیا ہوگا. اس کے بعد ہم دوسرے لانگ کی جانب بڑھتے ہیں. دوسرا لانگ ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اجتماعی خیرخواہی اور احترام انسانیت پر مفصل نوٹ تحریر کریں. مجھے سب سے پہلے اوپر چلیں اور شروع والے پیج کھولیں. ان میں یہاں پر یہاں سے بچوں ہم نے شروع کرنا ہے. یہ دیکھیں نا, سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت بنت اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. یہاں سے بچوں نے شروع کرنا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی کے بارے میں بہت ساری مثالیں مشہور ہیں. ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیرخواہی کا عملی نمونہ ہے. یہاں تک آپ نے جو ہے نا بچوں یہاں تک کر لینا ہے. آپ نے کافی ہے. پڑھیں گے واقعات سارے آپ نے پڑھے ہوئے ہیں, میں نے پڑھا ہوا ہے اس کو تمام تقریباً آپ نے واقعات سارے پڑھے ہوئے ہیں جو اس میں دیے ہوئے ہیں. لیکن اگر پھر بھی آپ کو کوئی واقعہ سمجھ نہیں آ رہا یا کوئی کنفیوژن ہے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیں, میں آپ کو لازمی جواب دوں گا. یہاں تک بچہ اور دوسرا لانگ کر لینا. اس کے بعد تیسرے لانگ کی جانب بڑھتے ہیں. تیسرا لانگ ہے اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت معاشرے کے لیے کیوں ضروری ہے, تفصیلیں لکھے. یہ معاشرتی فوائد یہاں سے بچوں ہم نے شروع کرنا ہے. میں نے پہلے بتایا معاشرے محبت بڑھے گی, خوشیاں بڑھیں گی. ٹھیک ہے, یہاں سے بچہ آپ شروع کر لیں اور اس کو ایک مثالی اور فرائی ریاست قائم ہوگی. یہاں تک بچے کافی ہے. اگر آپ دوسری مائنورٹیز کا بھی خیال رکھیں گے, ایک دوسرے خیرخواہی کے ساتھ پیش آئیں گے, تو میں آپ کو یہ پہلے شارٹ میں سمجھا چکا ہوں. تو امید یہ آپ نے تمام سوال لگا لیے ہیں بچوں. اب ایک سوال ہمارا رہ گیا, وہ شارٹ دوسرا جو چھڑوایا ہے وہی صرف رہ رہا ہے. وہ میں ورڈ شیٹ کھولتا ہوں اور اس پر آپ کو آنسر دکھاتا ہوں. اور اگر کسی قسم کی کنفیوژن ہے تو آپ نے مجھ سے کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھنا ہے. چلیں ورڈ شیٹ کھولتے ہیں. اچھا بچوں, تو اب ہم نے ورڈ شیٹ کھول لیا. صرف ایک ہی سوال ہے, وہ شارٹ جو رہ رہا تھا اسلام, وہی والا میں اس میں آپ کو دکھانے لگا ہوں. بہت آسان سا آنسر ہے, یہ سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے. یہ اتنا صحیح لکھنا ہے آپ نے. اسلام سے پہلے دنیا کے معاشرتی حالات کیسے تھے؟ اسلام سے پہلے دنیا کے معاشرتی حالات نہایت خراب تھے. معاشرتی طور پر بہت سے علاقے ظلم, جہالت اور ناانصافی کے لپٹ میں تھے. عورتوں اور غلاموں کے حقوق پامال کیے جاتے تھے اور ذات پات کا نظام عام تھا. جنگ و قبائلی دشمنی نے امن کو برباد کر رکھا تھا. عرب معاشرے میں بت پرستی عام تھی اور معاشرہ اقتدار جو بگڑی ہے, مطلب اقتدار کی حوث ہوئی تھی, بگڑی ہوئی تھی, اقتدار بگڑی ہوئی تھی. ایسے حالات میں اسلام نے آ کر انسانی حقوق, انصاف اور برابری کا پیغام دیا, جس سے معاشرتی نظام میں مثبت تبدیلیاں پیدا ہوئیں. اچھا, تو اسلام سے پہلے کیا تھا کہ بچے تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اسلام سے پہلے یہ تھا کہ ظلم و جہالت بڑی ہوئی تھی. دہری بات ہے کہ آپ دیکھیں, آپ کو بہت آسان اگزامپل دیتا ہوں. آپ ہندوؤں کی اگزامپل لیں. ہندوؤں میں بچوں 4 ذاتیں ہوتی ہیں. برہمن جو ہوتی ہے نا سب سے اوپر والی ذات ہے, اور جو شودر ہے نا, شودر وہ سب سے نیچے والی ذات ہے. اور
وہ ایسے لوگ ان کو مطلب سمجھا جاتا ہے کولکتہ ایک انڈیا کا شہر ہے، اس میں تقریباً میجورٹی جو ہے وہ شودر رہتے ہیں وہاں پہ، لیکن وہ لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے. اور کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ شودر ذات سے بلونگ کرتے ہیں. شودر کیا ہوتے ہیں کہ جو ان کو مطلب کوئی اوپر والی پوسٹ تو دیتا ہی نہیں ہے وہاں پر، مطلب اتنا ان میں جو ہے نا ذات پات کا نظام پھیلا ہوا ہے کہ اوپر والی پوسٹ ان کو ملنی نہیں ہے. وہ ان کو بس زیادہ اگر جاب مل بھی جائے تو خاک روب جو صفائی کرنے والے ہوتے ہیں یا گٹر صاف کرنے والے، ان کو یہ جاب دی جاتی ہے. تو معاشرے کا نظام تب تک نہیں بن سکتا جب لوگوں میں مساوات نہ ہو. ادھر ہی پھر انہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہاں پر ظلم بھی بڑھ جاتا ہے، وہاں پر جہالت بھی بڑھتی ہے. جہالت ہے نا کہ اب انسان ہے، وہ بھی تیری طرح انسان ہی ہے، اس کی بھی دو آنکھیں ہیں، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، دو ٹانگیں ہیں اس کی، لیکن پھر بھی جہالت پھیلی ہوئی ہے. ناانصافی تو ہے ہی ہے کہ اب دیکھو برہمن ہے، کوئی اونچی ذات والا، اس نے گناہ بھی کیا تو اس کو معاف کر دینا، جس طرح بنی اسرائیل والے کرتے تھے. اپنے جو بڑے ہوتے تھے ان کو معاف کر دیا، چھوٹے جو غریب یا نادار ہوتے تھے ان کو حقوق واضح، ان کو جو ہے نا لا ان کے اوپر لگا دیتے تھے، قانون واضح کر دیتے تھے، قانون لگا دیتے تھے. تو اس سے ناانصافی پھیلتی ہے، جہالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، عورتوں اور غلاموں کے حقوق پامال کیے جاتے تھے. عورتوں کو تو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا. مطلب آج تو پھر بھی کچھ نہ کچھ حالات بہتر ہیں، اسلام کے آ جانے سے عورتوں کو حقوق اسلام نے آ کے دی ہیں. عورتوں کو جتنے حقوق آج میسر ہیں اسلام نے دیے ہیں. عورتوں کو تعلیم کا حق اسلام نے دلوایا کہ عورتوں اور مردوں پر تعلیم فرض کی جاتی ہے، فرض ہے، تو عورتوں کو تعلیم کا حق ملا. اس کے علاوہ غلاموں کے حقوق جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے. عورتوں کے کیا حقوق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے. غلام حضرت زید کے ساتھ حضرت انس بن مالک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال جس نے خدمت کی، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے غصہ نہیں کیا یا اونچی آواز سے میرے ساتھ بات نہیں کی. تو غلاموں کے مطلب اب غلاموں سے کیسے پیش آنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا. اچھا، یہاں پہ ایک مسکنسپشن یہ آتی ہے بچوں کے، غلاموں کے حوالے سے ہمارا جو ہے نا ایک نظریہ مختلف ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ غلام پہلے زمانے میں تھے، اب نہیں ہیں. مطلب پہلے یہ تھا نا کہ لوگوں کو پکڑ لیا پھر ان کو بیچا بازاروں میں غلام بنا کے، ٹھیک ہے، تو وہ غلام سمجھتے تھے. لیکن آج کل وہ نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، آج بھی ہیں. آج جو آپ کے سرونٹس ہیں، آپ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، آپ کا ڈرائیور ہو گیا، آپ کے گھر کوئی آیا آتی ہیں، بیبی سیٹر ہیں یا کوئی اور ہیں، اور کام کرتی ہے آپ کے گھر، تو اس کے حقوق کا بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ بھی غلط بات یا اس کو گالیاں نہیں دینی چاہیے. رحم ہمیشہ مسلمان اپنے رحم سے پہچانا جاتا ہے، ظلم سے نہیں پہچانا جاتا. مسلمان ہمیشہ اپنے رحم سے پہچانا جاتا ہے. آپ نے یہ ہمیشہ یاد رکھنا، رحم کریں، لیکن حد سے زیادہ نہیں. ایک حد ہوتی ہے رحم کرنے کی، آپ رحم کریں، ٹھیک ہے. اور پھر جنگ اور قبائلی دشمنیاں، پھر جو تھے نا جو کچھ اعلیٰ قبائل تھے وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے تھے دوسرے قبائلوں سے اور ان کو حقیر سمجھتے تھے. تو پھر جنگیں ہو جاتی تھی، قبائلی دشمنیاں شروع ہو گئی، جنگیں شروع ہو گئی آپس میں قبائل کی. وہ کہتے تھے ہم اعلیٰ ہیں تم گھٹیا، وہ کہتے نہیں تم گھٹیا ہم اعلیٰ ہیں. تو بس وہ ان کی جنگیں شروع رہتی تھی، لڑائی جھگڑے اور معاشرتی اقتدار بگڑی ہوئی تھی. معاشرے کا بالکل بیڑا غرق ہوا تھا. ایسے جنگ و جدل شروع ہو جائیں تو معاشرہ وہ ریڈی بگڑ جاتا ہے. اس کے علاوہ انسانی حقوق، انسان اور انصاف اور برابری کا پیغام دیا. پھر اسلام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کے آئے. پھر اس نے انسانوں کو حقوق دیے، عورتوں کو حقوق دیے، غلاموں کو حقوق واضح کیے، بزرگوں کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، اپنے بڑوں سے کیسے پیش آنا ہے، اپنے چھوٹوں سے کیسے پیش آنا ہے. مطلب پورا ضابطہ حیات آپ کو اسلام نے آ کر دیا. انصاف کیسے کرنا ہے، برابری کا پیغام کیسے دینا ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ نہ کسی اجمی کو عربی پر اور نہ کسی کالے کو گورے پر اور نہ گورے کو کالے پر اور نہ اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے سوائے تقوی کی. اگر آپ تقوی میں آگے ہیں تو پھر آپ کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے ہاں آگے ہے. لیکن ویسے اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام لوگ
برابر ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں امیر غریب تمام لوگ برابر ہیں, اور تمام عبادات بھی ہمیں اس چیز کا مساوات کا درس دیتی ہیں. مثال کے طور پر حج میں آپ دیکھ لیں, حج میں مساوات اور برابری کا وہ جو ہے درس دیتا ہے. سارے لوگ حبشی ہیں, کوئی مختلف انڈونیشیا سے آئے ہوئے ہیں, کوئی نائجیریا سے آئے ہوئے ہیں مسلمان, کوئی کدھر سے آئے کدھر سے آئے, سارے اکٹھے ایک جگہ پہ ہو جاتے ہیں بغیر کسی ذات پات کے. ان کی زبانیں مختلف ہیں, ذات مختلف ہے, لیکن پھر بھی سارے اکٹھے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ گھر کا حج کرتے ہیں. اسی طرح نماز, محلے میں کتنے لوگ ہیں جو غریب ہیں, کوئی امیر ہے, کوئی کیا ہے, سارے آ کے ایک ہی جگہ پہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. اور علامہ اقبال کا بہت اچھا شعر بھی ہے اس پر, آپ ویسے اسلامیات میں نہیں لکھتے لیکن میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز, کہ تمام لوگ جو ہے ایک ہی صف میں جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں. بندہ نواز کہتے ہیں جو بندوں کو نوازنے والا, مطلب سرونٹس کی بات کر رہے ہیں, کہ نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز, تمام ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں نماز. اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہیں. ٹھیک ہے بچوں, امید ہے آپ کو سارا ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہے یا کوئی سمجھ نہیں آ رہا تو آپ کمنٹ سیکشن میں اسے لازمی پوچھ سکتے ہیں. اوکے, ٹیک کیئر, اللہ حافظ. الرحمن